ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ذریعہ معاش لوگوں کا جڑا ہوا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ سی فوڈ کے ساتھ دنیا میں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی، جو اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مچھلیاں شکار کر کے بیچتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انڈائریکٹلی کہ جو ان مچھلیوں کو خرید کر کھاتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمیں سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی ساری خوراک ختم ہو جائے تو سی فوڈ اتنا ہے کہ اس وقت جو پریزنٹ انسانیت ہے وہ 1000 سال تک سی فوڈ کے اوپر زندہ رہ سکتی ہے، اتنا سی فوڈ موجود ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جا کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، جو بڑے بڑے بحری جہاز کئی مہینوں تک مچھلیاں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جو ٹیکسز ہیں نا وہ ملینز آف ڈالرز میں ہے، صرف ٹیکس جو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کمائی بلینز آف ڈالرز میں کر رہے ہیں، اور وہ مچھلی شکار کرتے ہیں۔ وہ مچھلی انہوں نے وہاں پالی نہیں ہے، اس مچھلی کی خوراک انہوں نے پوری نہیں کی ہے، قدرت اس خوراک کو پورا کر رہی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ پانی میں تیر سکتی ہیں، تمہارا بھی وزن اٹھاتی ہیں، اور فزیکل فینومین آف نیچر جو فورس آف بوائنسی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سمندر کے اوپر اس طریقے سے رواں دواں ہے جس طرح خشکیوں میں آپ چلتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پہاڑوں کے مانند ہوائی جہاز چلتے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، یعنی وہ بادبان والی کشتیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں سی فوڈ کی شکل میں۔ لیکن دوسری طرف انسان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، یہ آلموسٹ انسانیت کا آپ سمجھ لیں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ تمام ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مشکل کشاں ہیں، وہ تم سے گم ہو جاتی ہیں سوائے اس کے۔ مشرکین عرب بھی جب سمندروں میں سفر کرتے تھے تو وہاں پر طوفان آنے کی صورت میں لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے، اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ تمہیں خشکی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اعرضتم، پھر تم منہ پھیر لیتے ہو اس سے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہ اکثریت کا یہی حال ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے یا خوشحالی ہو، ہر صورت میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کے ناشکر انسانوں کو دھمکی دے رہا ہے، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے، یعنی زمین پر آ کر تم اپنے آپ کو جو نجات یافتہ سمجھ رہے ہو تو وہ چاہے تو زمین کو بھی دھسا سکتا ہے۔ کئی قومیں اس طرح بھی ہلاک ہوئی ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اس سے بھی دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی تمہیں دھسا سکتا ہے، یعنی کنارے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نجات آ گئی۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے،
ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا حمایتی نہ پاؤ. یا پھر ایک اور صورت، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، اس ہستی سے بے خوف ہو گئے ہو، یا اس بات سے نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے دریا میں یا پانیوں میں. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور تم پر پھر بھیجے ایسی آندھی، من الریح، تم پر ایسی آندھی بھیجے جو تمہارے جہاز کو توڑ دے، تباہ و برباد کر دے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہیں ڈبو دے بسبب اس کے جو تم نے کفر اختیار کیا. کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی، کیونکہ کنارے پر پہنچ کر پھر وہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنی نجات کو منسوب کرنا شروع کر دیتے تھے جو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرائی ہوئی تھی. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم اپنے لیے اللہ تعالی کے مقابلے پر کوئی ایسا نہ پاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بدلہ لے نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے تمہارے کفر کے سبب، آندھی بھیج کر سمندر میں ہی غرق کر دے، تو اللہ کے مقابلے پر پھر کوئی پیچھا کرنے والا تم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تمہاری کوئی مدد کر سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اس کا اکرام فرمایا. کرامت کا ورڈ بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کرامت فرماتا ہے. کوئی خرق عادت واقعہ اگر ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو بنی آدم کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام فرمایا ہے، اسے عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ان کو خشکی میں، والبحر، اور تری میں سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسانیت کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بعض لوگ اس طرف بھی گئے کہ اس میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ اکثر مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، کلی طور پر تمام مخلوقات کا ذکر موجود نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سورہ التین کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا. پھر اگر آپ اوور آل دیکھیں تو فرشتوں کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے، ان کی نیچر کا حصہ ہے، ان میں بغاوت کا مادہ ہی موجود نہیں ہے. جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغاوت کا مادہ بھی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کرنے کی کمپیٹنسی بھی رکھ دی ہے اور تقوی کی بھی. اس کے باوجود وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر کنسیڈر کریں اور کوئی انسان اپنے رب کا تابع فرمان ہو جائے، پیغمبروں کی پیروی اختیار کرے، تو یقیناً اس کے مقابلے کے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں ہے. لیکن بغاوت پہ اترے تو ظاہر ہے پھر تو بدترین مخلوق ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوپایوں سے تشبیہ دی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ اپنی جگہ. اور سب سے بڑی دلیل جو میں منطقی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسانیت تمام مخلوقات سے اللہ تعالی نے افضل مخلوق پیدا کی ہے، اس کی دلیل اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
सय्यदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इंसानों में मबऊस होना है। यानी अल्लाह के जो महबूब हैं, जिनके ऊपर कंसेंसस है कि इस कायनात में अल्लाह ताला की सबसे महबूब हस्ती है, उनके लिए जो अल्लाह ताला ने स्पीशी चुनी है वो इंसान है। यह भी इनडायरेक्टली इंसानियत के अफजल होने का सबूत है, क्योंकि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज अता फरमाई, जो मर्तबा अता फरमाया, जो मकाम अता फरमाया, वो इस चीज का मुतकाजी था कि मखलूक में भी वो सबसे बेहतरीन मखलूक होते। इस एतबार से भी इंसान अफजल तरीन मखलूक है। फिर अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का जो एपेक्स है वो जन्नत है, और वो भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। फरिश्तों के लिए जन्नत नहीं है, इंसान के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप जमा करें तो ओवरऑल इंसान की अफजलियत साबित होती है। सही बुखारी में हदीस है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, आपके साथियों में सबसे अफजल कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वो असहाब जो ग़ज़वा बदर में मेरे साथ शरीक हुए थे, ये मेरे तमाम असहाब में सबसे अफजल हैं। 313 जो थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाबन अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फरिश्तों में भी सबसे अफजल फरिश्ते अल्लाह की नजर में वो हैं जो बदर में आपके साथ शरीक हुए थे। यानी रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मकाम और मर्तबा दिया है कि सबसे अफजल फरिश्ते वो हैं जो ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह के साथ शामिल हुए और काफिरों के खिलाफ किताल किया। उनमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे और बाकी फरिश्ते भी। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये मौक़िफ़ ज्यादा वज़नी, इसके अलावा भी कई दलाइल रखे जा सकते हैं, लेकिन ये चंद एक बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनकी वजह से हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि इंसानियत या हजरत इंसान ये अल्लाह ताला की अफजल तरीन मखलूक है। लिहाजा यहां पे हमने बहुत सी मखलूक पर फजीलत दी, तो इस बहुत सी से मुराद ओवरऑल मखलूकात है, क्योंकि एक्सेप्शन अल्लाह ताला ने कहीं मेंशन नहीं की। अब अगली आयत जो आ रही है वो सूरह बनी इसराइल की मशहूर तरीन आयत है, और इसके ऊपर एक पूरी फिरका वारियत खड़ी की गई। इमामों की अंधी तकलीद वो इस आयत के ऊपर खड़ी है। हालांकि इस आयत का किसी भी उम्मती इमाम के साथ कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। कुरान जिस इमाम को जानता है वो वक्त का पैगंबर होता है, या उसके वो साथी जो उसकी लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, शहादत अलन नास करने वाले लोग हैं। लेकिन वो भी उसी इमाम की तरफ बुलाते हैं, खुद इमामत क्लेम नहीं करते वो। वैसे तो आप इमाम किसी को भी कह सकते हैं जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है। हम इमाम बुखारी को भी इमाम कहते हैं, हदीस की फील्ड में वो एक्सपर्ट थे। इमाम अबू हनीफा फिक में एक्सपर्ट थे। इस तरह कोई एक्सपर्ट हो सकता है किसी फील्ड के अंदर, उस एतबार से इमाम का वर्ड बोला जाता है। लेकिन कुरान में जो लीडरशिप के एतबार से इमाम का वर्ड बोला गया है वो वक्त के पैगंबर के लिए। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, उस क़यामत के दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। एक तर्जुमा इसका यह है, एक और भी बनता है, वो मैं बाद में जिक्र करूंगा। पहला तर्जुमा यही है कि हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, यानी कौम नूह को जो अहले ईमान होंगे अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, कौम फिरौन को अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, यानी कि फिरौन, और उनके मुकाबले पे बनी इसराइल अपने वक्त के इमाम के साथ उठेंगे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम। हर जमाने में
وقت کا پیغمبر امت کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ امامت کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تمہیں۔ اوورال تو امام ہے نا، بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو قرآن جس امام کا ذکر کرتا ہے، جس پیشوا کا ذکر کرتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اس کا ان اماموں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگوں نے خود سے کھڑے کر لیے اور پھر ایکسٹراپولیٹ کرتے کرتے پیری مریدی کا جو سلسلہ وہ بھی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے امام اور سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہوں گے تو آپ کا وہاں پہ کوئی امام ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر بایزید بستامی کا ایک جعلی قول مشہور کر دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خود اعلی حضرت بریلوی صاحب نے کتاب لکھی خلافت اور امامت کے اوپر، بیت و خلافت، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قول محض باطل ہے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر اعلی حضرت نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال ہے باقی صوفیوں کو ویسے ہی مان لینی چاہیے کہ پیر اور امام محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، اور اگر کسی منصب کے اوپر وہ فائز ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ امام بول سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پولیٹیکلی مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ سب کے سب امام ہیں، لیڈرشپ کے اوپر فائز ہیں۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے بھی کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، سب نے رسول اللہ کی طرف بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ سورہ الزمر کا آخری جو رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں وہ گروہ در گروہ بلائے جائیں گے جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے کہ تم ان کی دعوت حق قبول کرتے اور آج یہاں تک نہ پہنچتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں لائے تھے، لیکن ہم پہ بدقسمتی غالب آئی کہ ہم نے حق بات قبول نہیں کی۔ تو یہ جو پوری گفتگو ہے سورہ الزمر میں آگے چل کے آ جائے گی۔ سورت کا نام ہی الزمر ہے، گروہ، گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن گروہ کی شکل میں اٹھا کے ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کے پیر صاحب کدھر ہیں یا آپ جن کی تقلید کرتے تھے وہ کدھر ہیں۔ ڈائریکٹ پوچھا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اور جو جنتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز سن لی، حالانکہ نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے وقت کے پیغمبر بھی وہی ہیں، ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس کے باوجود یہ زمانہ نبوت کے اعتبار سے قیامت تک رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ ہم ان کی صحبت نہ بھی پائیں تب بھی قیامت والے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو نبی الاسلام کی نسبت سے اٹھایا جائے گا، ہمارے امام وہ ہیں۔ اس کی وجہ سے کسی کی کنٹریبیوشن پہ ہم قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، یہ حقیقت بات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالی شفاعت کا جھنڈا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ شفاعت کا آغاز کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو پھر باقی انبیاء کو بھی اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ صالحین بھی، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کے بھی قائل ہیں قیامت کے دن، لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی طرف بلایا ہوگا، مٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنر دے گا۔ تو وہ بزرگان دین، وہ بابے جو اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے تو یہ فضیلت ہے، اور وہ بابے جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔
اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تو قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہاں وہ کہتے ہیں جناب حنفی ہو تمہیں مبارک ہو، تم امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھا جی، حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور امام حنیفہ خود کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اور ان کے ابو اور ان کے دادا ابو، پہلے 70-80 سال کے مسلمان، ان کا امام کون ہوگا؟ جی ان کے نبی الاسلام ہو گئے. کیوں؟ نبی الاسلام کا زمانہ تو انہوں نے نہیں پایا جو تم ڈیفینیشن کرتے ہو. نبی الاسلام تو 11 ہجری میں فوت ہو گئے. 11 ہجری سے لے کے امام حنیفہ کی پیدائش 70 ہجری اور زیادہ جو وثوق ذریعے سے معلوم ہوئی ہے وہ 80 ہجری ہے. یہ جو 70 سال کے مسلمان ہیں، ان کا امام کون ہوگا؟ بھئی سب کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، وہ تو امام قیامت تک جاری رہیں گے. وہ جو بھی شہادت علی الناس کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کی آواز باقی امت تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب کے سب امام ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو قیامت والے دن اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے والا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ جو پیغمبروں والا کام کرے گا اسے جنت بھی پیغمبروں والی ملے گی، جنت الفردوس ملے گی. اس اعتبار سے تو الحمدللہ آج بھی امام موجود ہیں، قیامت تک امام آئیں گے. لیکن وہ امام لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اماموں کے نام کے اوپر خانہ کعبہ کی جمعیت کو توڑ دیا جائے، جو سلطنت عثمانیہ نے کیا 1517 سے لے کے 1917 تک، 400 سال تک کعبہ کے اندر 4 مصلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے، تماشا لگایا ہوا تھا. اور اپنے ذام میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے. بھائی آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ چاروں امام حق پہ ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ پوچھیں گے تو بڑا حیران کن آپ کو جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو شافعی امام ہے اس کی نکسیر پھوٹی ہو اور اس نے اس کے بعد وضو نہ کیا ہو، کیونکہ شوافے کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اس لیے ہم احتیاطاً اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس قسم کے لیم ایکسکیوزز آپ کے سامنے رکھیں گے. اور شافعی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حنفی امام نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو ٹچ کر آیا ہو، تو اس کا وضو تو ٹوٹ گیا ہمارے نزدیک، لہذا حنفیوں کی تو شافعیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور پھر یہ کلیم کرنا کہ سارے ہی حق پہ ہیں، 180 ڈگری ڈیسیژن سنا رہے ہیں. اور بھائی امام حنیفہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں حق پر ہیں، اور خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس معاملے میں امام شافعی حق پہ ہیں. اس لیے کہ امام شافعی کا یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا وہ والا مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے. اس کے جواب میں کہتے ہیں جی آپ نفس پرستی کر رہے ہیں. نفس پرستی نہیں کر رہے بھائی، جس مسئلے میں جس کی بات قرآن و سنت کے قریب ہے ہم وہ لیتے ہیں، نفس پرستی نہیں کر رہے. تو اس آیت کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ 197 میں نے اماموں کی تقلید کے اوپر ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہے وہ دیکھ لے. تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے امام کے ساتھ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو ہے وہ امام مبین میں ہے. لوح محفوظ کے لیے بھی یہ استعمال ہوا. تو امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کی کتاب جس میں اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ ترجمہ بھی فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اسے سپورٹیو ہے. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، آواز دیں گے اس کے امام کے ساتھ. پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی انسانوں کو اٹھایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ. ہاں جی فلاں حاضر ہو، یہ اپنی کتاب پکڑ لے. تو امام سے مراد اس کا نامہ اعمال. تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھیں گے. مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے،
کیونکہ انہیں تو پتا چل گیا، دائیں ہاتھ میں ملتے ہی پتا چل گیا کہ بھائی تو پاس ہو گیا. فرشتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں اور وہ دائیں ہاتھ میں لے لے آگے سے، یہ نہیں ہوگا. وہ اگر ہاتھ بڑھانے کی بھی کوشش کرے گا، اس طرح وہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ نامہ اعمال جہنمیوں کو بیک سائڈ سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو تو وہ شخص لینے سے انکار کر دے اور یوں ہاتھ پیچھے کر دے کہ بھئی یہ تو مجھے فیل کرنے لگا ہے، تو فرشتے پیچھے سے جا کے پکڑا دیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر فرشتے تو کمپیوٹرائزڈ ہے نا، انہوں نے تو کوئی غلطی کرنی نہیں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی بیچ میں پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا، انہوں نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ یعنی وہ دھاگا جو کھجور کی ناف سے وہ باریک سا وائٹ کلر کا دھاگا ہے نا، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا. اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی نیک اعمال جو کیے ان کا بدلہ ملے گا اور جو برائیاں کی وہ بھی سامنے آ جائیں. اور دوسری طرف وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا بنا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت کے دن بھی پھر اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا، جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا. فزیکلی بھی اندھا ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ پوچھے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھیں دی تھی لیکن آخرت میں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو وہ اس سبب سے اٹھایا جا رہا ہوگا کہ دنیا میں جو آنکھیں دی تھی ان کا استعمال صحیح نہیں کیا تھا، حق بات قبول نہیں کی تھی، حق سے روگردانی کی تھی. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا اور پھر اسے اوندا منہ کر کے جہنم تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی وہ راستہ بھی نہیں تلاش کر سکے گا، وہ بائی ڈیفالٹ ہی پھر جہنم کی طرف جائے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین.